الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے جو موضوع آج انشاءاللہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو ہے اس کا وہ پہلو جس سے ہمیں عملی رہنمائی ملتی ہو. دیکھیں، اللہ تعالی کی طرف سے ہماری ہدایت کا جو سامان فرمایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم، اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بڑا خیر جو ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. قرآن حکیم سب سے بڑا خیر ہے، اور اس کے بعد جو یعنی قرآن کے بعد اور اس کے بعد ہر چیزوں سے زیادہ بڑھ کر خیر وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت رسول جو ہے نا، یہ اس کو سمجھنے کی غرض سے 3 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی اوپر جو بڑا جو ہے نا وہ عنوان ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے پھر 3 جو ہے وہ سب ڈویژن چھوٹے عنوانات ہیں. ان میں سے پہلا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہے جو اوپر مین جو عنوان دیا ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ سب عنوان میں بھی پہلے نمبر پر وہ آ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے اسوہ حسنہ، اور تیسرے نمبر پر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ سنت ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایسے کیا ہے کہ ایک ان میں سے گوشہ جو ہے اس کو ہم نے سنت کہا،
دوسرے گوشے کو جو ہے وہ اخلاق حسنہ کہا، اور تیسرا جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نے اس کو جو ہے وہ دیا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میں اوپر دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، اور اس سنت کے نیچے آپ سمجھ لیں کہ پہلی چیز آ رہی ہے سنت کی وضاحت میں، پہلی چیز آ رہی ہے سنت، دوسری اخلاق حسنہ، اور تیسری جو ہے وہ سیرت ہے۔ سنت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زیادہ تر عبادات سے ہے، اور وہ ہم پابند ہیں اسی طریقے سے انجام دینے کے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، ان کی انجام دہی میں ہم پابند ہیں کہ ہم ان کو انجام دیں گے اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد سنت کا جو دوسرا گوشہ ہے نا، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اسوہ حسنہ، اخلاق حسنہ۔ اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس میں وہ چیزیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کس طرح جو ہے وہ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا رول تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں نا تو اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی بیوی آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتی ہے، اس وقت آپ کا کیا رویہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ زیادتی کر لیتے ہیں، اور جس کو بعد میں آپ کو محسوس بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ کا کیا رویہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ تھا، کیا سلوک تھا۔ احادیث میں بڑا مقام بتایا نا۔ اسی طریقے سے عام لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں مہمان کا تصور رشتہ دار کا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے کسی دوسری جگہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ وہاں مہمان کا تصور یہ نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی رستے میں چلتا ہوا نا تو آپ کے پاس آ گیا تو آپ کا وہ مہمان ہے۔ اچھا، اس میں پھر صرف یہ نہیں کہ کوئی مسلمان آپ کے پاس مہمان بن کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آتے تھے۔ آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ ان کو کہاں ٹھہراتے تھے، جبکہ آپ کے گھر میں تو وہ جگہ نہیں ہوتی تھی ٹھہرانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اور معاملات، ان کے بارے میں سمجھ یہ بھی سنت ہے، اور ان کو بھی ہم نے اسی طرح انجام دینا ہے جس طریقے سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ صرف نماز ہی نہیں ہے جس کو ہم سمجھے کہ جی نماز تو ہم نے اس طرح پڑھنی ہے
جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ہمسائے کے ساتھ سلوک ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح نماز میں کمی بیشی یا نماز کے ترک کا گناہ ہے، اسی طرح ان میں سے بھی کوئی رویہ غلط ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ غلط ہو گیا، بیوی کے ساتھ غلط ہو گیا، ہمسایوں کے ساتھ غلط ہو گیا، تو وہ بھی گناہ کا موجب بنے گا، وہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حدیث میں آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مطابق تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جس سے اس کا ہمسایہ جو ہے وہ امن میں نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم کھا کے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو جب پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ جس سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ سنت ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور ان کے اوپر بھی وہاں میں نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑھی، تو یہ بھی اسی طرح ہی انجام دینی ہے ذمہ داریاں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب اس کے آگے کیا ہے؟ آگے تیسرا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں میں آپ کو ایک درمیان میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم سیرت کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے۔ دیکھیں، ایک اور لفظ ہے جو سیرت کے ساتھ بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورت اور سیرت۔ ایسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سورت جو ہے اس کے ساتھ سیرت کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ سورت بالکل الگ چیز ہے، سیرت جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر سیرت بیان نہیں ہوتی اور لوگوں کو سیرت کا اس طرح سے شعور بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر بیان بھی ہوتی ہے تو وہ سورت بیان ہوتی ہے، سیرت نہیں ہوتی۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے سیرت کانفرنس، سیرت کا جلسہ، لیکن جب آپ جائیں گے وہاں تو وہ بے شک آدھی رات تک جو ہے وہ چلتا رہے، مولوی صاحب تقریر کرتے رہیں، تو وہ سارا جو ہے نا وہ سورت کا ہوتا ہے۔ سورت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، بال مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کی رنگت، اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی، کالی کملی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا وہ بالعموم تو تقریر پوری ہو جاتی ہے سورت سمجھاتے یا سورت کا تذکرہ کرتے کرتے، کوئی کمی رہ جائے تو اس میں کچھ واقعات آ جاتے ہیں۔ وہ ایک میں تو مثال دے رہا ہوں، واقعات تو زیادہ آ جاتے ہیں۔ ایک وہ عورت کا قصہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے مکہ چھوڑنا چاہتی تھی، تو اس کا سامان جو ہے نا وہ اٹھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آدھے گھنٹے کا تو یہ بھی قصہ ہے، اس میں آ جائے گا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک وہ دائی حلیمہ کا قصہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو وہ سیرت کا جلسہ پورا ہو جاتا ہے اتنے تک پہنچتے نا. اور کوئی چیز رہ گئی تو کچھ معجزات کا تذکرہ اس میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. اچھا یہ سمجھ لیں جی، ان چیزوں کے تذکرے کا ثواب ملتا ہے. سمجھے نا، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں یہ اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی جب ہم محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اتنا تذکرہ ہوگا تو ثواب تو ملے گا. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ رہنمائی نہیں ملے گی، ثواب ملے گا رہنمائی. رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے کرنے کے لیے کیا ملا. ایک چیز ہے نا، ایک بات سن کر آپ کو کوئی پیغام ملتا ہے. کیا پیغام ملا؟ بھئی سورت کا تذکرہ ہوا ہے تو پیغام تو کوئی نہیں ملا، ثواب ملا ہے. اگر اس میں کوئی واقعات یا کوئی چلے معجزے کا تذکرہ بھی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک وقت کے اندر تھوڑا سا دودھ تھا اور صحابہ کی تعداد کافی تھی اور سب حاجت مند تھے، پینا چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو وہ تھوڑا سا دودھ پلا دیا، پھر بھی وہ بچ گیا. اب یہ واقعہ ہے، ثواب بھی مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سن لیا تو اب سننے کے بعد میرے لیے کیا رہنمائی ہے؟ میرے ہاتھ سے تو پھر کوئی ایسا معجزہ نہیں ظاہر ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف ثواب کی حد تک ہے، جبکہ سیرت جو ہے وہ صرف ثواب کی حد تک نہیں ہے، وہ اس میں رہنمائی ہے. جس طرح وہ سنت اور اخلاق حسنہ جو ہے اس میں رہنمائی ہے، سیرت میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو جلسے ہوتے ہیں نا اس طرح کے عام طور پر، ان میں ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا جن میں رہنمائی ہوتی ہے. وہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، چلیں، وہ بھی میرے علم کے اندر آیا. تو یہ مروٹ کے اندر نا وہاں کوئی کسی جگہ سیرت کانفرنس ہوئی نا، تو جو بھی مولوی صاحب انہوں نے بلائے تھے تو وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ رات تقریر کرتے رہے، کافی دیر تک تقریر کرتے رہے. تو پھر ظاہر ہے وہ چونکہ تقریر والے کو پیسے بھی ملتے ہیں نا، تو جب تک پیسے آ رہے تھے تو مولوی صاحب گل بدائی گئے. ٹھیک ہے، لمبا کرتے گئے. جب وہ پیسے بند ہو گئے، ہوں تھک گئے لوگ یا انہوں کو پیسے مک گئے، تو اب انہوں نے روکنے دی تھی، وہ روک دی. تو پھر وہ سارے ہی مولوی صاحبان اسی طرح روکتے ہیں کہ ابھی میں نے باتیں بہت ساری کرنی تھی پر ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح کہہ کہ مولوی صاحب نے جلسہ ختم کر دیا. جب جلسہ ختم کر دیا تو وہیں کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا. اس نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، آج تو ٹائم ختم ہو گیا، تو کل میں سیرت کانفرنس کروا رہا ہوں اور آپ نے پھر یہ جو باتیں کر لی ہیں نا ان سے آگے بات شروع کرنی ہے.
یعنی یہ نہیں پھر اتنے شروع کر دینی ہے، اس سے آگے شروع کرنی. تو وہ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کے کر لیں گے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کل ہو جائے گا. تو وہ جب لوگ چلے گئے تو اب مولوی صاحب کا کوئی ایک دو خاص بندے رہ گئے. تو ان میں سے ایک نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو اتنا ہی آپ ہر جگہ بیان کرتے ہیں جتنا ہم نے کر دیا، تو صبح کیا بیان کرنا ہے؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے اچھا وہ بات جہاں ختم ہوئی تھی نا وہ یہ ختم ہوئی تھی کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد بچپن میں دائی حلیمہ جو ہے وہ ایک اونٹنی کے اوپر بٹھا کر اپنے قبیلے میں لے آئی. تو یہاں اینڈ ہو گیا تھا جلسے کا. تو وہ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ آج جو ہے نا وہ مدینے سے لے کے آپ نے پہنچا دیا حلیمہ کے جو ہے نا وہ قبیلے میں، تو صبح کیا بیان کرنا؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ صبح جو ہے نا وہ ان کے قبیلے سے بٹھائیں گے اور واپس مکے لے چلیں گے. یعنی کل کا پھر پروگرام واپسی کا ہو جائے گا. تو یعنی یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں اگر واقعات غلط ہے پھر تو ایسے فضول ہے نا، اگر واقعات صحیح ہے تو ثواب مل جائے گا. لیکن ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا وہ ہے رہنمائی کی. اب آ جائیں جی سیرت، جو تیسرا اس کا جو ہے نا عنوان ہے سنت کا. سیرت کے بارے میں سمجھ لیں جی کہ سیرت وہ عمل ہے جس کے اوپر ہم نے بالکل اس طرح عمل نہیں کرنا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی فرق سمجھ رہے ہیں نا کہ سنت اور اخلاق حسنہ ان پر تو عمل اسی طرح کرنا ہے، لیکن سیرت کے حوالے سے سمجھ لیں اس کے اوپر ہم اسی طرح عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینے آئے. اب ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ سنت تو خیر ہے، مکے سے مدینے ہجرت سنت ہے، لیکن اب کوئی آدمی یہ کہے کہ پہلے میں جا کر جو ہے وہ مکے رہوں گا اور پھر وہاں ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینے جاؤں، تو یہ اصل میں یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بدر لڑی ہے، تو بدر لڑتے وقت آپ کے ساتھی جو تھے وہ دشمن سے کم تھے. ٹھیک ہے نا. مسلمان کم تھے، دشمن زیادہ تھا. آپ میدان میں لڑ رہے ہیں. اس کے بعد خندق ہے تو خندق میں مسلمان کم ہے، دشمن زیادہ ہے، تو آپ نہیں لڑ رہے. تو اس میں کون سی سنت ہے؟ یا ایک دفعہ جو ہے وہ باہر ہو کے لڑیں اور ایک دفعہ خندق کھود کے پھر سنت کے اوپر عمل ہوگا. تو یہ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت جو ہے نا اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ہم بالکل اس طرح پابند نہیں ہیں، اور جب کہ یہ سنت ہی ہے اور یہ رہنمائی کے لیے ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی جو ہے وہ آ جائے گی جو آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اختیار کی، اور جس کی ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہیں. اب پہلے یہ طے کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے تھے جس کے لیے آپ نے ایک حکمت عملی ترتیب دی.
جس کے لیے یہ سارا عمل ہوا، وہ کام کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب، میزان اور معجزے دیے، کس لیے دیے؟ تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہوں۔ تو یہاں بھی ایک بات ذہن میں جو ہے وہ بٹھا لیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس لیے آئے؟ قیام عدل کے لیے، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام عدل کے لیے۔ سارے انبیاء کس لیے آئے؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب اس کی تدریج سمجھ لیں۔ دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عدل کس کے درمیان ہونا تھا؟ کتنا کا معاشرہ تھا؟ صرف میاں بیوی تھی نا، بچے تو بعد میں پیدا ہوئے نا، پہلے تو نہیں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں کو پیغمبر بنا دیا تو بیوی امتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو عدل قائم کرنا ہے وہ اسی کے درمیان ہے نا۔ تو اس کے لیے کتنی ہدایت چاہیے؟ تھوڑی سی چاہیے، جتنی چاہیے تھی اتنی اللہ نے دی۔ پھر بچے آ گئے ہوں گے تو شاید ان کے کوئی حقوق کا معاملہ ہوگا تو کوئی اور ساتھ آ گیا ہوگا حکم، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سمجھ لیں کہ پھر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تعداد، انسانوں کی تعداد بڑھی تو بچے پیدا ہوئے، گھرانہ بنا، گھرانے سے گھرانے بنے، زیادہ گھرانے بن گئے، پھر قبیلہ وجود میں آ گیا۔ اب یہ قبیلہ اور وہ جو گھرانہ ہے اس میں فرق ہے نا، قبیلے میں کئی گھرانے ہیں، تو اب یہ گھرانوں کے درمیان عدل کرنا ہے۔ اب جو پیغمبر ہوگا اس کو اس قبیلے میں عدل قائم کرنا ہے، تو اس کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملتی تھی۔ بالعموم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا اسی کو پیغمبر بنا دیتا تھا، اور چلے نہیں بھی بنا، کسی دوسرے کو بھی بنا دیا تو پھر وہ واعظ نصیحت کر کے سمجھانے کی کوشش کرے گا، عدل کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب انسان جو ہے نا وہ اور اس کی جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہو گیا نا انسانوں کی، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کی طرح نہ سمجھے، لیکن سمجھ لیں کہ کوئی ملک، وہ ملک کون سے تھے؟ بس آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک شہر کی مانند جو ہے نا وہ اس کے مضافات وغیرہ۔ تو اس کی مثال قرآن کریم میں مصر کی حکومت کی مثال ہے جو فرعونوں نے قائم کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ کوئی آج کی حکومت نہ سمجھے کہ آج اس طرح آج ریاست ہوتی ہے نا، فرعونوں کی ریاست کو اس طرح نہیں تھی۔ بس ایک بڑا سا شہر، اور بڑا بھی کتنا ہوگا اس زمانے کے اعتبار سے بڑا تھا، آج کے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے شہر بھی بڑے ہیں۔ تو کچھ مضافات اس میں شامل ہو گئے، تو بس یہ ملک ہے، کوئی فرعون حکومت کر رہا ہے اس کے وہاں۔ تو اب یہ جو فرعونوں کا دور جو ہے وہ ہے، یہ ریاست کا دور آ گیا، قبیلے سے بات یا قبیلوں سے بات آگے بڑھ گئی ہے، ریاست وجود میں آ گئی۔ تو اب یہ فرعونوں کی حکومت کو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سلطنتیں مسلمانوں کی وجود میں آئیں، طالوت کی سلطنت، داؤد علیہ السلام کی سلطنت، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، تو وہ حجم کے اعتبار سے
یا وسعت کے اعتبار سے اتنی بڑی بڑی تھی، جیسے فرعون کی ریاست تھی ویسے ان کی ریاست تھی اس زمانے کے اعتبار سے. آپ دیکھیں اب فرق صرف یہ ہے کہ وہ فرعون جو تھا اس نے وہ اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے سے وہ ریاست بنائی ہوئی تھی، اور طالوت نے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست تو اسی طرح کیا، لیکن اس میں انہوں نے عدل قائم کیا. اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کو ملی وہ اس زمانے کے لیے کفایت کرتی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتوں کا زمانہ آ گیا. مثلا کیسر و کسرا کی سلطنتیں. اب یہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں جو ہے نا وہ ان کو جو وسعت حاصل تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم کے بر اعظم ان پر حکومت تھی ان کی. تو گویا بہت بڑی سلطنتوں کا دور آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیج دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی، یہ قرآن حکیم دیا، اس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھ دی کہ یہ بڑی سے بڑی جو ریاست ہے یا ریاستیں ہیں ان کے اندر عدل کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس ہدایت کے مطابق جدوجہد شروع کی. آپ کو پتا ہے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اور نوٹ فرما لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کا آغاز فرمایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، لیکن معاشرے میں آپ کی جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی کا سٹیٹس ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی نمبردار ہے، یہ آدمی کونسلر ہے، یہ آدمی جو ہے وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یہ ضلع دار ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی پوزیشن تھی؟ وہ تو صفت ہے نا، صادق اور امین تو ایک صفت ہے، معاشرے کا کوئی عہدہ. تو یہ سمجھ لیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قبیلہ تھا اس کے سردار بھی ابو طالب تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے بھی سردار نہیں تھے، اس کے بھی سردار جو تھے وہ ابو طالب تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدوجہد شروع کی، مکہ سے اس کا آغاز کیا اور پھر چلتے چلتے آ گئے ہجرت کر کے مدینے میں. پھر مدینے میں 10 سال تک جو ہے وہ آپ رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ عدل و انصاف پر مبنی ایک ریاست وجود میں آ گئی اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے حکمران تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو واپس بلا لیا گیا. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھتے ہیں جس طرح ایک کو بڑا مولوی ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑا خانقاہ کا پیر ہوتا ہے. اس طرح کا ایک ہم جو ہے وہ تصور رکھتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو مسجد کے امام بھی ہیں، ملک کے حکمران بھی ہیں. ہم صرف مسجد کے امام کو جانتے ہیں، اس حکمران کو نہیں جانتے. آج نوٹ کر لیں، آج مسجد کے امام تو آج بھی ہیں،
آپ بھی تھے، لیکن وہ مسجد کے امام کہاں ہیں جو حکمران بھی ہوں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ دونوں صفتیں تھیں نا، کہ مسجد کے امام بھی ہیں، ملک کے حکمران بھی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں ایسی چیز کی بڑی اہمیت ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد ہوئی ہے، وہ جدوجہد جو ہے وہ سیرت کہلاتی ہے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دیکھیں حکمت عملی منصوبہ بندی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ مکہ کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے اندر کس کس چیز کو جو وہ پیش نظر رکھا۔ اب میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں، ہمیں تو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے بت۔ حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو تھے نا جنہوں نے بت جا کے توڑ دیے تھے۔ ایک رستہ یہ بھی ہے نا، یہ کیا حکمت عملی تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ظلم جبر اس کے خلاف صبر کر رہے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں روک رہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جا کر ان کو صبر کی تلقینیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہجرت کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے بعد جو ہے وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف مواقع پر آپ نے جو ہے وہ اپنی حکمت عملی جو تھی اس کا بڑا مظاہرہ کیا۔ مدینے آتے ہوئے آپ نے وہ بھائی چارہ مواخات کروا دی، سمجھے، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کروا دی، پھر یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میثاق مدینہ، وہ کر لیا۔ یہ سیرت ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جنگیں ہیں، جنگوں میں کبھی آپ کی تعداد کم ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی دشمن آپ کی قید میں ہے، کبھی آپ کے بندے دشمن کے پاس ہیں، تو اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، یہ ہے اصل میں سیرت، جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہ ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جس کے نتیجے میں پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، آپ ملک کے حکمران بنے۔ اور یہ نوٹ کر لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دینی ذمہ داری پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا، اور آئندہ کے لیے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ رسالت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو نبوت کا سلسلہ بند کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی وہ مکمل ہدایت ہے۔ اب معاشرہ جو ہے نا وہ قیامت تک اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنی۔ دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر جو ہے وہ اگلے پیغمبر تک تبدیلی آ گئی، پھر ہر دور میں آتی رہی، میں نے وہ تدریج آپ کو بتائی، لیکن یہاں اب یہ بات آ گئی کہ
جو بنیادی تبدیلی کسی معاشرے کے اندر آنی ہے وہ آ چکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے اندر 2 ریاستیں تھیں، کیسر اور کسرا، اور اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک ریاست بن جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے بننی ہے. اصل میں یہ ذمہ داری ڈال دی امت کے اوپر. یہ کار رسالت اس کی ادائیگی کس نے کرنی ہے؟ امت نے کرنی ہے. تو امت نے صرف نمازیں ہی تو نہیں پڑھنی، روزے ہی تو نہیں رکھنے، داڑیاں ہی تو نہیں رکھنی نا. یہ بھی تو اس کا حصہ ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں پڑھتے رہتے، صرف روزے رکھتے رہتے، صرف تسبیحیں ہی کرتے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکتے تھے، دین غالب نہیں ہو سکتا تھا، عدل قائم نہیں ہو سکتا تھا. یہاں نوٹ کرے، عدل قائم نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. تو سنت کے مطابق تو عدل یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ معاشرے کے اندر اس تبدیلی کو لانے کے لیے جو ہے نا، اس سیرت مطہرہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے تو نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سنت کو تو چلیں پھر بھی ہم اہمیت دیتے ہیں، سیرت کو تو ہمارے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. دیکھیں، جو غیر مسلم ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تعین کرتے ہیں وہ سیرت کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں. وہ نمازوں کی بنیاد پر نہیں کرتے، داڑیوں کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے، حج کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے. وہ جو حقائق ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں. ایک ہندو، اب مسلمان تو خیر جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کے کسی وصف کا اعتراف آپ کا دشمن کرتا ہے نا تو پھر یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی اس صلاحیت کا اعتراف کرتا ہے. تو اگر آپ کا بیٹا ہی کر رہا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں نا. تو اگر مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے تو پھر تو کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ جو دشمن ہے، مخالف ہے، غیر مسلم ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کرے. تو ایک ہندو ایم این رائے، معمولی آدمی نہیں. 1920 میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ روس میں وہ انقلاب آیا تھا جس نے پھر آدھی دنیا جو ہے نا اس کو متاثر کیا. یہ تو پھر جب افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ انقلاب جو ہے وہ واپس ہوا ہے، ورنہ وہ تو آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا. ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ یہ واپس ہونے والی چیز ہے. بہرحال وہ چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ تھیوری تھی، وہ انقلاب تھا، تو اس کا ایک ممبر ایم این رائے بھی تھا جو بہت بڑا انقلابی تھا، اور ان کی جو سینٹرل کمیٹی تھی اس کا رکن بھی تھا. تو اس نے 1920 میں ایک مقالہ لاہور کے اندر پڑھا. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، سارا ہندوستان تھا. تو اس میں اس مقالے کا جو عنوان تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ کتاب ہندوستان میں تو اب بھی سننے میں آیا کہ چھپتی ہے. اس میں چونکہ وہ انقلابی تھا لہذا انقلابی حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. اس نے کہا کہ دنیا کے اندر عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. یہ نوٹ کر لیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پیغمبر نہیں مانتے.
ہاں جو کام ہوا ہے نا اس کو مانتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ تو میرے بچپن کی شاید 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھا اس زمانے کی بات ہے. چونکہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ BBC سنا کرتے تھے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے کہ بیٹھ کے یہاں پڑھو. تو وہ چونکہ BBC کی وہ جو خبریں چلتی تھی تو اس میں ذکر آتا تھا. پھر وہ باتیں میرے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ ان میں سے اب تک کچھ تازہ ہیں. تو اس وقت ایک کتاب کا ذکر ہوتا تھا دی 100، اور اس کتاب کا لکھنے والا ایک عیسائی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے جو کتاب لکھی اس میں دی 100 یعنی ایک ایسی کتاب جس میں اس نے 100 انسانوں کو منتخب کر کے اس کتاب میں جگہ دی. 100 ایسے انسانوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانیت کے اوپر اثر انداز ہوئے، یعنی جن کے اثرات سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانیت جن کے اثرات نے متاثر کیا، وہ 100 بندے اس نے جمع کیے. اور اس 100 میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک بات ہے کہ 100 میں اس نے ان کو بھی لایا. لیکن اگلی بات کیا ہے، پھر اس نے یہ ترتیب بنائی کہ ان میں پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، 99 نمبر پر اور 100 نمبر پر کون ہے. تو وہ ایک نمبر پر کس کو لے کر آیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نوٹ کر لیں وہ عیسائی ہے اور وہ نمبر 1 پہ لایا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس نے لکھا، اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، لہذا مجھے یہ جواب دینا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. پھر میں ایک نمبر پر لا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیوں؟ تو وہ کہتا ہے یہ اس وجہ سے کہ پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک شخصیت ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سکسیسفل ہوئے، کامیاب ہوئے، مذہبی میدان میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی، سیکولر فیلڈ، ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ. یہ سیکولر کو میں نے سیاسی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. یعنی وہی بات جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف آپ مسجد کے امام ہیں، دوسری طرف آپ ملک کے حکمران ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے پیغمبر نہیں مانا، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک اسپتال ہے گنگا رام، وہ کسی مسلمان نے تو نہیں بنایا نا، ہندو نے بنایا. تو اگر کسی مسلمان کو یہ توفیق حاصل نہ ہو اور لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ بھئی اس نے بڑی ہمت والا کام کیا ہے یا اتنا کام کوئی اور کرنے والا نہ ہو، تو اس میں غلط کیا ہے؟ پھر کوئی ہمارے لوگ وہاں جا کر علاج کراتے ہیں نا، تو پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا کام ہے. تو پھر تسی ہندو کیوں نہیں ہو جاندے؟ کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہندو کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو آپ کہیں گے کہ یار میں تو اس کام کی تعریف کر رہا ہوں. تو وہ میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے، داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہے، معجزوں کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ جو آپ کو صورت ساری سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے
جو جسے کہتے ہیں کہ سامنے ہوا کام جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جدوجہد کی کہ آپ مذہبی میدان میں بھی کامیاب ہوئے اور آپ سیاسی میدان میں بھی کامیاب ہوئے. اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے استاد، الحمدللہ میں جب یہ عرض کرتا ہوں تو کم از کم اس علاقے میں ان کا میں مستند واحد شاگرد ہوں. ٹھیک ہے نا. ویسے تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم شاگرد ہیں، جس نے ان کی کیسٹ سنی وہ بھی کہہ دیتا میں بھی شاگرد ہوں، لیکن میں نے ان کے پاس جو ہے نا وہ اس طرح کلاس میں بیٹھ کر ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کوئی نہیں ہے. بلکہ یہاں تک جو اس وقت تنظیم اسلامی کا امیر ہے وہ بھی اس طرح شاگرد نہیں، اور اس طرح کے شاگرد جو ہے وہ اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، مرنے والے ہی ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو ہے یہ پورے 6 گوشوں کے اوپر مشتمل ہے. یعنی عقائد بدل دیے، عبادات بدل دی، رسومات بدل دی، معاشرت بدل دی، معاش بدل دی، سیاست بدل دی. آپ ذرا غور کریں کہ ایم پی اے بننے کی خواہش لے کر کئی الیکشن لڑ کر بھی جو ہے وہ بندہ نہیں جیتتا. کتنی جماعتیں ہیں جو بنی کس لیے؟ حکومت لینے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، ختم ہی ہو جائیں گی. ان کے نصیب میں وزیر اعظم بننا نہیں ہوگا. کئی نمبردار کی خواہش لے کر چلے جاتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ووٹ ہی صرف لینے ہیں نا. دیکھیں آپ جب لوگوں کا عقیدہ بدلیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کتنا مشکل کام ہے جو کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی عبادات بدلیں گے، ان کی رسم و رواج بدلیں گے، ان کی معاشرت بدلیں گے، ان کی معاش بدلیں گے، نظام بدلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام تھا جو محمد اور رسول اللہ. تو وہ کہتا ہے، مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں جو ہے نا وہ ایسا صرف کمال محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جی اے حکومت بھی کوئی کام سے گا. ٹھیک ہے نا. وہ حکومت کی وجہ سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم نمازوں کی وجہ سے مانتے ہیں. بھائی یہ فرق ہے. اچھا جی، اب تیسری بات سمجھ لیں کہ ایک یہودی ہے ایچ جی ویل. اس نے، یہ کافی پرانی بات، اس نے ایک کتاب لکھی کنسائز ہسٹری آف اسلام. یعنی اس نے کہا کہ ایک کتاب میں نے دنیا کی ہسٹری لکھ دینی ہے. تو آپ کو پتا کہ دنیا دی ہسٹری جڑی ہے جدوں تو دنیا دا کوئی علم ہویا نا معلوم دنیا، ظاہر بات ہے کہ پھر وہ چیزاں ہی لکھ سکتا ہے نا، ڈیٹیل نہیں لکھ سکتا، بڑیاں ساریاں چیزاں نو چھوڑ دے گا. تو وہ جو ہے نا اس نے تاریخ کا ایک لب لباب جو ہے نا وہ اس پر مشتمل ایک کتاب اس نے لکھی، اور اس میں اس نے ذکر کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ خاص طور پر جب خطبہ حجۃ الوداع پر آتا ہے نا تو وہ پورے کا پورا خطبہ لکھتا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس نے اتنا ذکر یا اس طرح کوٹیشن جو ہے نا اس کی کتاب میں گنجائش ہی نہیں ہے. پھر وہ اتنی اس کی کوٹیشن دے رہا ہے، اور پھر اس نے وہ الفاظ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کی بنیاد تقوی ہے.
تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، یہ لکھ کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ واز تو دنیا میں اور بھی بڑے لوگوں نے کہے ہیں۔ یہ واز ہے نا، واز دنیا میں اور بھی بہت لوگوں نے کہے ہیں، لیکن واز کے مطابق ایک معاشرے کی تشکیل، یہ کام صرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ معاشرے کی تشکیل جو ہے نا، یعنی جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ بات کرنا اور ہے اور اس بات کو جو ہے وہ عملاً کر کے دکھانا، یہ فرق ہے۔ یہ کہہ دینا کہ تمام انسان برابر ہیں، یہ تو بہت لوگ کہہ دیں گے، لیکن کیا آپ کے معاشرے میں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا سب برابر ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بڑا چھوٹا، کالا گورا برابر ہیں؟ یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ انہی باتوں کے مطابق تھا، انہی اصولوں کے مطابق تھا۔ اس میں عدل و انصاف تھا، اس میں ہر کسی کو اس کا حق ملتا تھا، غلام آقا برابر تھے، امیر غریب کا فرق نہیں تھا۔ اب دیکھیں عدل و قسط جو قائم ہوا ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور رش کر دیا لوگوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رش کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ چیز تو فری مل رہی ہے تو ہر بندہ ہاتھ کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پڑی تھی، ڈنڈا پڑا تھا، شاید وہ آگے تو کوئی تیکھا بھی ہوگا، تو آپ نے آدمی کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا، اس کے خراش آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈنڈا اسی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تم میرے اسی طرح کی خراش لگا دو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اچھا یہ کون کر رہا ہے؟ نمبر ایک اللہ کا پیغمبر، نمبر دو وقت کا حکمران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی ہیں، تو وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ عام آدمی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو عام آدمی بھی ایسے نہیں کرتا، وقت کا حکمران، پیغمبر تو اب ہوگا نہیں، وہ کسی آدمی کو، عام آدمی کو سمجھے اور اس کے ساتھ اگر اس سے زیادتی ہو جائے تو وہ زیادتی، چلیں چھوڑیں حکمران کو۔ آپ میں سے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جب میں آپ کہتا ہوں تو مجھے آپ علیحدہ نہ سمجھیں، چونکہ میری بیوی نہیں ہے نا، پھر مجھے نکال ہی دیں آپ۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی زیادتی کی ہو، کبھی گالی دی ہو، کبھی تھپڑ مارا ہو، تو آپ نے اسے کہا کہ میرے تھپڑ مار، بعد میں آپ کو احساس ہو گیا، نہیں ہوا تو تمہارا معاشرہ تو اس سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تمہارا معاشرہ تو اس سے بہت دور ہے۔ مسلمان تو سارے ہی ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ، وہاں تو حکمران ایک عام آدمی کو کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے نا۔ اچھا عمر فاروق کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا نا کہ وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ خوراک کا سامان بھی ہے اور بھی ہے، تو ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، تو 1 میل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، 1 میل جو ہے وہ غلام بیٹھتا ہے۔ اب یہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر،
یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ وہ چیز سامنے آ رہی ہے نا، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین. یہ دیکھیں یہاں تو عام آدمی نہیں سمجھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ نہیں سمجھتا، پڑھا ہوا ہو تو ان پڑھ کو برابر نہیں سمجھتا، دولت والا ہو تو غریب کو برابر نہیں سمجھتا، گورا ہو تو کالے کو برابر نہیں سمجھتا، لمبے قد والا تو چھوٹے قد والے کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرے برابر ہے، مرد ہے تو عورت کو نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا یہ کمتر ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف وعظ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل کی ہے. ان چیزوں وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، یا لمبی داڑھیوں کی وجہ. یہاں یہ نہ سمجھے، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ آدھا سچ ہے، وہ آدھا اسلام ہے. جس پر ہم جھگڑ کر فرقے بنا لیتے ہیں وہ ہے ہی آدھا. ہم تو بیٹی کو ایسا نہیں دیتے، بھائی کو نہیں اس کا حق دیتا، تو کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ ہمیں ہو جائے؟ تو سب لوگوں کو پوچھ لو، یہ کہیں گے آج ہی مجھے کوئی دوست کہہ رہے تو کہتے جی یار فلسطین جان دا کوئی رستہ نہیں. میں کہا تو اتنے تو لوکاں دے حقوق دا دے دے جے فلسطین جا کے کی کرنا. یعنی یہاں بہن کا حق نہیں دے رہا، بھائی کا نہیں دے رہا، ہمسائے کا نہیں دے رہا، تو وہاں جانے کی ہے. بس وہ جو دماغ میں آ گئی ہے پھر اسی کے اعتبار سے جو وہ سوچتا ہے نا. تو یہ سمجھ لیں، وہ کہتا ہے کہ واز تو بڑے کیے لوگوں نے، معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے. یہ معاشرہ تشکیل جو دیا ہے یہی تو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. افراد کی تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا. جنگیں لڑی ہیں تو افراد کے ساتھ لڑی ہیں، ان کی جو ہے وہ اچھا اس کی اہمیت سمجھ لیں. دیکھیں جو میری طرح کے ریٹائرڈ لوگ ہیں نا، وہ تو اب پاکستان جو گئی ہے، لیکن جن نوجوانوں کو، اس جیسے نوجوان جو ابھی جیسے کہتے ہیں نا اب زندگی میں ترقی کی خواہشات ہے، وہ سب کے سب خواہش کیا کرتے ہیں کہ ہم کینیڈا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی طرح پاکستان سے نکل جائیں. کوئی پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے الا یہ کہ جس کو عقل ہی نہ ہو یا جس کے پاس جانے کے وسائل نہ ہوں، کوئی اس کی مجبوری ہو یہاں ہی مرنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی پاکستان میں رہنے کے لیے خوش نہیں ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا یا بالکل ان پڑھ ہے. اس میں کوئی امنگ ہے تو نکلنا چاہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہاں نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یہاں پر روزے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں مسجدیں زیادہ ہیں. کچھ نہیں ہے، نہ نماز کا وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، نہ وہاں زیادہ مسجدیں ہیں، بلکہ کئی لوگ جاتے ہیں تو وہاں اذان کی آواز بھی نہیں سنتے. مسجد ڈھونڈنے کے لیے 200 کلومیٹر گاڑی بگانی پڑتی ہے. پھر کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ آپشن ہو، میں کسی کو کہوں کہ بھئی میں تمہیں سعودی عرب میں بھی سیٹ کروا سکتا ہوں اور میں تمہیں کینیڈا میں بھی سیٹ کروا سکتا ہوں، تم کہاں سیٹ ہونا چاہتے ہو؟ اور اسے مشورہ دوں کہ بھئی سعودی عرب تمہیں سیٹ کروا دیں تو اللہ کا گھر بھی ہے، روضہ رسول بھی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا جی آپ مجھے کینیڈا ہی سیٹ کروا دیں، میں وہاں سے سعودی عرب آ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ غور کریں. میں نے تو وہ بات کہی جو جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے جی، وہی وجہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے.
یعنی وہاں ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہمارے معاشرے سے بہتر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے جیسا نہیں ہے، پھر بھی اس معاشرے سے بہتر ہے۔ وہاں آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں اگر میرے کوئی چور آ گیا، کسی نے میرا نقصان کر دیا، کوئی میری عزت کا مسئلہ ہوا، میں تھانے چلا گیا تو ذلیل بھی میں ہی ہو جاؤں گا، اور جو ہے نا وہ میرا پرچہ بغیر رشوت سفارش کے نہیں کٹے گا، اور اگر کٹ گیا تو جس کے خلاف کٹا ہے وہ زیادہ تکڑا مضبوط ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا میرے پرچے کا، نہ جج کے پاس نہ تھانے کے اندر۔ اچھا، پھر اگر میرا بچہ پڑھ گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بچے کو کسی اچھے ادارے میں تعلیم کے لیے بھی سفارش چاہیے، میرٹ پر نہیں، سفارش کوئی جگاڑ تلاش کر کے اس کو میں کسی تعلیمی ادارے میں داخل کراؤں گا، پھر اگر وہ پاس ہو گیا، اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا تو پھر اس کی نوکری کے لیے سفارش ڈھونڈوں گا، میرٹ نہیں ہے۔ یعنی میرا بچہ زیادہ نمبر لے کر بھی نوکری سے محروم رہ جائے گا، اور جس آدمی کا کوئی اس کی حیثیت ہے، پوزیشن ہے، اس کا نالائق بچہ بھی جو ہے وہ پوسٹ حاصل کر لے گا۔ میں ہسپتال جاؤں گا تو میری وہاں کوئی واقفیت نہیں ہے، شنوائی نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں تو کسی نے مینو دوائی نہیں دینی، کسی ڈاکٹر نے مجھے نہیں دیکھنا، اور وہ کوئی دولت مند بڑا باحیثیت آدمی آئے گا تو ڈاکٹر اس کے گھر میں بھی جا کر اس کا علاج کرے گا۔ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یورپ چلے جائیں گے تو زندگی بن جائے گی، حالانکہ وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری تیسری نسل ہی مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سمجھ لیں یہی وہ چیز ہے جو دنیا متاثر ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عدل ہے۔ وہاں وہ میں نے پہلے بتا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت دور پہنچا دیا تھا، یعنی اب وہ چونکہ صحابہ ہیں تو اس طرح ہم ان کو نہیں لیتے، ورنہ حبشی کو کوئی بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بندہ ہے، امریکہ میں نہیں سمجھتے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے اور صحابہ تھے جن کو وہ عزت ملی ہے اس معاشرے میں۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ ہم وہاں عزت کے لیے دیکھیں، اکثریت جو انسانوں کی ہے نا وہ چور ڈاکو نہیں ہے، وہ کہتا جی میں تو اپنی محنت کے کر کے کھا لوں گا، مجھے کوئی محنت تو ملنے چاہیے نا، میری صلاحیت کے مطابق مجھے کوئی نوکری کوئی کام مل جائے۔ جو اب آپ امریکہ کینیڈا جا کر کون سا آپ نے وہاں جا کر وزیر بن جانا ہے، محنت ہی کرنی ہے، لیکن یہاں آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق محنت بھی نہیں ملتی۔ وہ تھا نا جہاں یہ تھا کہ کوئی آدمی کوئی دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو یہ تو اب وہاں یورپ والے سمجھتے ہیں کہ یہاں کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، پاکستان میں تو روز مرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں جب تک آپ اس طرح کا معاشرہ یا اس طرح کا نظام قائم نہیں کریں گے تو صرف جو ہے وہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ، یا میں پھر کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ اس کام کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نظام قائم ہوگا تو دنیا جو ہے نا، دنیا آپ کے ملک میں آ کر آباد ہونے کے لیے جو ہے وہ جگہ تلاش کرے گی، کوشش کرے گی کہ پاکستان میں ہمیں کوئی رہائش مل جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں کینیڈا میں مل جائے تو وہ کہیں گے پاکستان کے اندر کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ رہائش مل جائے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ وہاں جا کر جو ہے نا وہ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو جب وہ
ایک ایسی ریاست میں آئیں گے جہاں ان کی جان مال عزت آبرو بھی محفوظ ہے اور دوسری طرف دین بھی موجود ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی موجود ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ چیزیں جن کے لیے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو سمجھنا اور اس سے رہنمائی لینا وقت کا تقاضا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت نہیں پا سکیں گے۔ اپنی جگہ ہم تو جس حال میں ہیں یہاں بھی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ماڈل ہے، نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔